اسٹار عالم لائف کے ساتھ میں ہوں میمونہ ستار. ایران اسرائیل کا جو 12 دنوں کا اسٹینڈ آف تھا اس سے اب ایران کے اندر کیا سچویشن ہے اس کے بعد, اور ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اسے کتنا سیٹ بیک ہوا ہے. اس میں چونکہ امریکہ کا بھی ایک بہت اہم کردار رہا ہے. امریکہ نے جو ایران کے اوپر حملے کیے اس میں بتایا گیا کہ ایران کی جو بڑی 3 نیوکلیئر فیسلٹیز تھیں انہیں تباہ کر دیا گیا. اب اس حوالے سے بھی ایک ملی جلی رائے آ رہی ہے. اس میں پاکستان کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے, اس ساری چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم یہ ساری وار سچویشن کلوزلی فالو کرتے رہے ہیں ایونٹ بائی ایونٹ. اب 2 مختلف آرا آ رہی ہیں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے سیٹ بیک ہونے سے متعلق. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے بالکل اس کو تباہ کر دیا, جبکہ انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کی طرف سے ایک تھوڑا ڈفرینٹ ویو ہے اس چیز کا. وچ ون ڈو یو تھنک اس میں زیادہ وزن ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا سچ کہیں درمیان میں ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے فاگ آف وار, جنگ کی دھند ہوتی ہے. جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, کچھ عرصے بعد بھی کلیئر نہیں ہوتی. دونوں اطراف مختلف دعوے کر رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے جب, تو پاکستان جو دعوے کر رہا تھا اور اس پہ بعض لوگ کچھ پاکستانی مذاق اڑا رہے تھے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اور پاکستان اتنے طیارے گرا دیے. اس رات اس وقت جب جنگ ہو رہی تھی رات کو ساتھ ساتھ خبریں بھی آ رہی تھیں نا کہ کتنے طیارے گر گئے, اور ہم لوگ دے بھی رہے تھے خبریں. تو اور انڈیا دوسری طرف 10 تاریخ کو انڈیا نے کراچی پہ بھی قبضہ کر لیا, فیصل آباد سی پورٹ پہ بھی قبضہ کر لیا, اور بلوچستان کو بھی علیحدہ کر دیا اس نے, کشمیر پہ بھی تو سب کچھ ہو گیا. تو اور دونوں اطراف کے اپنے اپنے دعوے تھے, لیکن وقت نے آہستہ آہستہ وہ دھند کم کی ہے. ابھی بھی مکمل کم نہیں ہوئی پاکستان انڈیا کے درمیان, ابھی 1.5 مہینہ تقریباً ہونے والا ہے اس جنگ کو ختم ہوئے. لیکن بہرحال ایک اس دوران بہت سارے ایشوز تھے, اور اس میں کلیمز کافی سارے تھے. پھر ٹرانسپیرنسی دیکھیے پاکستان اور انڈیا میں لوگوں کے پاس لوگ کافی زیادہ اس معاملے میں فریڈم ہے کہ وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, اپلوڈ کر رہے ہیں, اور اس سے پتہ چل رہا ہے. پھر دونوں ممالک کی ایک دوسرے کے اندر انٹیلیجنس گیدرنگ بہت اچھی ہے. لیکن جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے نا, ایک تو یہ ڈسٹینس ان کے درمیان ہے کوئی 1500 کلومیٹر کا, 1200 کلومیٹر کا, تو فوری طور پہ چیزوں کی تصدیق ہونا ممکن نہیں ہے. پھر جو سچویشن بن گئی, اور ایران میں جب پہلا حملہ ایران پہ ہوا اور اس کی پوری ملٹری کمانڈ اوپر سے اڑا دی گئی اور نیوکلیر سائنٹسٹ بھی, تو اس سے ایران کو اندازہ ہوا کہ ان کے اندر کتنے جاسوس ہیں موساد کے. اور اس کا پھر یہ خبریں بھی ہیں کہ را کے ساتھ بھی تعلق ہے ان موساد کے جاسوسوں کا. اور پھر ایران اور انڈیا اور اسرائیل جو تعلقات بہت زیادہ گہرے ہیں. اور پھر جو جنگ کے دوران بھی انڈیا نے اسرائیل کی حمایت کی اور مذمت تک نہیں کی, ایران پر حملے کی. تو یہ ساری چیزیں, اس کے بعد ایران بہت محتاط ہوا ہے, اور ایران محتاط ہوا تو اس نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو ایکسس بند کر دیا. اس نے کیمرے بھی ہٹا دیے, اس نے کہا کیمرے بھی نہیں آئیں گے. اور جو وہ ہے نا گروسی, رافیل گروسی, رافیل تو گرا دیا تھا ہم نے, تو رافیل پاکستان نے گرایا. رافیل گروسی ہے نا, رافیل پاکستان نے گرایا اور گروسی ایران نے گرا دیا. ایران نے کہا ہے کہ تم اسرائیل کے غلام ہو, تم اسرائیل کے وفادار ہو, اس لیے ہم تمہیں اپنے ملک وزٹ کی اجازت ہی نہیں دیں گے, مکمل منع کر دیا. تو اس لیے اب ایران کا ایک سٹینڈ آف شروع ہو گیا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سے. اور اس کی دیکھیں اس کی سالڈ ریزنز ہیں. ریزن یہ ہیں کہ ایران نے نان نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی کو بھی سائن کیا ہوا ہے جو اسرائیل نے نہیں کیا ہوا. ایران نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو IAEA کو ایکسیس دی ہوئی ہے اپنی تمام نیوکلیئر فیسلٹیز پہ. کیمراز لگے ہوئے ہیں جو مانیٹر کرتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, انسپیکٹ کرتے ہیں. سگنیٹری ہے دونوں ٹریٹیز کا. اسرائیل دونوں کا نہیں ہے. اسرائیل کے پاس ایٹم بمز ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی NPT پہ بھی سائن نہیں کیا, IAEA کو ایکسیس بھی نہیں ہے اسرائیل کے نیوکلیئر فیسلٹیز تک. تو اگر جس ملک نے ایکسیس دی ہوئی ہو اس ملک کی, یا ویسے بھی نیوکلیئر جو انسٹالیشن ہے اس پہ حملہ کرنا غیر قانونی ہے. تو اسرائیل نے یہ کیا کہ اور پھر امریکہ نے بھی یہ کیا کہ وہ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پہ جب انہوں نے حملہ کیا, اس کے باوجود کہ IAEA کی انسپیکشن کے انڈر تھی,
تو وہ وائلیشن تھی IAEA کے قانون کی. اور اس پہ اور نہ صرف یہ بلکہ جو امریکہ نے ایک تو غیر قانونی حملہ تھا امریکہ کا, دوسرا امریکہ کا غیر قانونی اس لیے بھی تھا کہ اندرونی طور پہ امریکہ کو جب بھی حملہ کرنا کسی ملک پہ اس کے صدر کو کانگریس کی اجازت چاہیے, منظوری چاہیے. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہیں لی, تو وہاں ایک الگ ایشو ہے. تو اس کے بعد اب آ گئی ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی, تو نہیں رہی, یہ تو میرا خیال ہے اس کا نام اسرائیل اٹامک انرجی ایجنسی ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے مفادات کے لیے کام کری ہے. ان کو نیوکلیر پروگرام سے روک نہیں سکی, NPT پہ سائن نہیں کروا سکی, انسپیکٹ وہاں کر نہیں سکی. جو قانون کو, یہ وہی پاکستان والا حساب ہے کہ یہاں ایلیٹ کلاس جو بڑی گاڑی میں بیٹھتا ہے اس پہ کوئی قانون کا نفاذ نہیں ہے. جو غریب موٹر سائیکل والا ہے اس کو پولیس والا روک کے اس کا چلان بھی کرے گا, اس کی موٹر سائیکل کی پچھلی بتی جل رہی ہے نہیں جل رہی اس کا بھی پوچھے گا, ہیلمٹ ہے کہ نہیں ہے یہ بھی پوچھے گا. لینڈ کروزر والا سگنل ریڈ سگنل توڑ کے چلا جائے اس کو نہیں پوچھے گا. تو یہ دنیا کا بھی یہ قانون ہے. اور اسرائیل تو ظاہر ہے بدماش ہے, اور اب امریکہ میں یہ بات ہو رہی ہے, کوشچنز اٹھائے جا رہے ہیں. میں طارق علی کو سن رہا تھا, پاکستانی فلاسفر ہیں اور ہسٹورین ہیں, لندن میں ہوتے ہیں. وہ اس دن کہہ رہے تھے کہ طے تو یہ کرنا ہے کہ اسرائیل امریکہ کا حصہ ہے جہاں پہ امریکی ملٹری بیسز ہیں, یا اسرائیل ایک الگ ملک ہے جہاں پہ ملٹری بیسز ہیں امریکہ کی. تو یہ اب تو لگتا ہے کہ اسرائیل امریکہ کا حصہ ہے یا امریکہ اسرائیل کا حصہ ہے, اور جہاں پہ کولیبریشن نہیں, وہ تو آرڈر کرتا ہے اور وہ امریکہ وہ کرتا ہے, ورنہ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پہ حملہ کیا. اچھا, یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیشن لی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اسرائیلی دباؤ لیا ہے, اور دباؤ اتنا سخت تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اس نعرے پہ آیا تھا کہ میں جنگوں کو ختم کروں گا, اور اس نے آ کے ایک جنگ شروع کی. لیکن میرا خیال ہے کہ ٹرمپ نے بھی بڑی اسمارٹ گیم کھیلی ہے یہاں پہ. اس نے دباؤ تو لیا ہے اسرائیل کا, اور وہ فلپ فلاپ کر رہا ہے مسلسل. جس طرح کا سخت اسٹیٹمنٹ دیا اس نے اسرائیل کے خلاف جنگ کے فوراً بعد, سیز فائر کے فوراً بعد, تو وہ پھر اب کل اس کی خوش آمدیں کر رہا تھا وہ نیتن یاہو کی کہ میرے اور نیتن یاہو کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے, ہمیں سچا پیار ہی نہیں ملا. تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہا ہے. تو کبھی وہ ان کو ڈانٹ دیتا ہے, کبھی ان کو پیار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ اپنی پالیسی جو ہے مومنٹ ہو گیا. اچھا, اینی ویز یہ جو کانسپریسی یہ بھی چل رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کا جو یہ امریکہ کا حملہ اور پھر ایران کا امریکی بیسز کے اوپر جوابی وار جو تھا, اس کے پیچھے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, اور یہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اٹیک کر دے گا, نیوکلیئر انسٹالیشنز بھی بچ جائیں گی, وہ اتنا کوئی خاصا نقصان بھی نہیں پہنچے گا. اور اس کے بعد ایران بدلہ لینے کے لیے امریکی بیسز پہ حملہ کر دے گا, جس میں کہ پہلے سے انفارم کیا ہوا تھا, جس کے بارے میں ٹرمپ کہہ بھی چکے ہیں کہ ایران نے بتا دیا ہوا تھا, کال آ چکی ہوئی تھی, سولجرز کو کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تو ڈو یو تھنک کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا جو بھی سارا کچھ ہوا؟ دیکھیے, ایک تو یہ بات بہت ہو رہی ہے, اور آپ نے اچھا کیا یہ سوال پوچھے, یہ سوال ڈسکس نہیں ہو رہا اس طرح سے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو فاگ آف وار ہے, جو میں نے آپ کو کہا کہ ابھی یہ ساری اطلاعات باہر نہیں آئیں, ٹائم لگے گا آنے میں. کچھ تو بہت ہی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوگی جو شاید 30 سال بعد آئے باہر, جو امریکہ کا قانون ہے. لیکن اگر ہم سرکمسٹانسز کو دیکھیں, سرکمسٹانسز سے پہلے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. جنگیں جب ہو رہی ہوتی ہیں نا, یہ آپ کی جنریشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جنگوں کے دوران بھی بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ میں ڈپلومیسی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اگر پوری تاریخ, انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, میں آپ کو کروسیڈ وارز کا آپ کو پتہ ہے, صلیبی جنگیں جسے کہتے ہیں. صلاح الدین ایوبی کا بھی آپ کو پتا ہوگا, صلاح الدین کا تو پتا ہے نا, انگریزی میں کہتے ہیں, تو اس لیے صلاح الدین ایوبی کا نہیں پتا تھا, صلاح الدین. تو اس وقت جب صلیبی جنگ ہو رہی تھی نا, تو صلاح الدین ایوبی کے بھائی کی رچرڈ شیردل, جو صلیبی جنگوں, جو تمام عیسائیوں کی فوج کا سربراہ تھا اور وہ انگلینڈ کا بادشاہ تھا, اس کی بیٹی سے اس کے بھائی کی شادی کی بات بھی طے ہو رہی تھی ساتھ ساتھ, اور تقریباً شادی طے ہو گئی تھی, ساتھ جنگ بھی ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جنگ ہوئی بھی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کی بھی, صلاح الدین ایوبی نے, اور اس کے بعد پھر رچرڈ شیردل کا خطاب بھی اس کو ملا ہارنے کے بعد بھی. تو یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈپلومیسی, شادی نہیں ہوئی, اگر آپ کا انٹرسٹ صرف شادی میں ہے تو وہ شادی نہیں ہو سکی.
تو لیکن میں آپ کو بتا چلتا ہے دنیا تو دنیا صرف شادی پہ نہیں ہوتی. تو وہ انہوں نے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ آپ کو دکھایا گیا آپ کے مہاتما لیڈر نے ارطغرل غازی, اس میں دیکھیں کتنی جنگیں ہو رہی ہیں, ساتھ ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے. دشمن کے قبیلے میں شادیاں کی ارطغرل نے بھی کی اس کو الائنس کے لیے, اور پوری انسانی تاریخ میں اٹھا کے. تو یہ یہاں بھی ڈپلومیسی اگر آپ سمجھتی ہیں نا. پاکستان انڈیا کی جب جنگ ہوئی ہے, ابھی آیا نہیں جے شنکر نے پاکستان کو بتا دیا تھا, کتنی تنقید ہوئی انڈیا پہ اس پہ, کہ اس نے پاکستان کو بتا دیا تھا کہ ہم آپ کے کچھ ٹارگٹس پہ حملہ کریں گے, ملٹری ٹارگٹس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, مطلب کیا تھا کہ آپ آگے سے ہم پہ زیادہ جواب نہ دیں یا کچھ نہ کریں. پاکستان نے اس سفارتکاری کو تو وہ الفتح کی نوک پہ رکھا, یا J-10 وہ جو جہاز تھا ہمارا. لیکن پاکستان نے تو ڈپلومیسی ہو رہی, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا کی جنگ کے دوران بھی ڈپلومیسی ہو رہی تھی. DGMOs کی باتیں بھی ہو رہی تھی, ایک دوسرے کو بتایا جا رہا تھا کہ ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, پاکستان انڈیا کی. تو کیسے ممکن ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈپلومیسی نہ ہو رہی؟ اگر آپ واپس جائیں اور سوچیں, ان دنوں کے 2-3 دن بہت امپورٹنٹ تھے, اور اس وقت لگ رہا تھا World War III شروع ہو جائے گی, اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لنچ پہ بلایا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں, ایران پر حملے سے ایک دن پہلے, ایک دن یا 2 دن, 1.5 دن, یہ 1.5 دن پہلے, 2 دن بھی شاید پورے نہیں ہوئے تھے. تو کچھ باتیں تو ہوئی ہیں نا, اور وہ باتیں کیا ہوئی ہیں ہمیں نہیں پتا, نہیں پتا. پکی بات ہے, کیونکہ یہ میں نے بتایا کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن اس میں آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ سنی تھی, انہوں نے جو بعد میں میڈیا سے بات کی, انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے. حالانکہ ٹرمپ کبھی نہیں کسی کو یہ بات کہتا کہ مجھ سے بہتر بھی کوئی کچھ جانتا ہے, خان صاحب کی طرح. وہ بھی کہتا ہے میں تم سے بہتر جانتا ہوں. تو لیکن ٹرمپ نے کہا, تو اس کا مطلب ہے ایران ڈسکس ہوا تھا. اس میٹنگ میں اسٹیو وٹکاف بھی موجود تھے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنوائے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. تو obviously وہ ایک ایگزیکٹلی, تو ڈپلومیسی ہو رہی تھی. قطر بھی اس میں تھا, سعودی عرب اس میں تھا. تو وہاں پہ کچھ چیزیں ایکسچینج آف آئیڈیاز, انفارمیشن پاسبل ہے اس لیول پہ. اگر آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان نیکسٹ اور نیبر ہے, پاکستان نے اپنی پوزیشن واضح کی ہوگی کہ ہم آپ کو بالکل اس میں ہیلپ نہیں کر سکتے, آپ کی جنگ بندی میں ہیلپ کر سکتے ہیں, دوستی میں ہیلپ کر سکتے ہیں, نیگوسیشنز میں ہیلپ کر سکتے ہیں پاکستان کے ایران. لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میرا یہ اندازہ ہے, انالیسز ہے, بیسڈ آن دی ایونٹس, سرکمسٹانشل ایویڈنس جسے کہتے ہیں, کہ پاکستان نے اس میں بہت ہی مثبت رول پلے کیا ہے, اور اسی وجہ سے پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بھی بہت اچھے ہیں اس وقت, اور ایران سے بھی بہت اچھے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ امریکہ کے صدر نے تو پاکستان کے فیلڈ مارشل کو لنچ پہ انوائٹ کیا. کل ایران کے جو آرمی چیف ہیں نئے, عبد الرحیم موسوی, انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو فون کیا اور شکریہ ادا کیا پاکستان کا اس جنگ میں جو ایران اسرائیل اور ایران امریکہ ہوئی ہے, اور پاکستان نے جس طرح ایران کی مدد کی ہے, سپورٹ کی ہے. اب وہ کیا کیا مدد ہے ہمیں نہیں پتا, سفارتی مدد ہمیں صاف نظر آ رہی ہے. پاکستان نے مذمت کی, امریکہ کی بھی, اسرائیل کی بھی کھلے الفاظ میں کی, اور ایران کے حق کے دفاع کو اور حق بدلہ کو, وہ کیا کہتے ہیں, ریٹیلیشن کو, پاکستان نے ڈیفینڈ کیا انڈر UN آرٹیکل 51, جو انڈیا نے نہیں کیا. اچھا, اس کے بعد پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں قرارداد پیش کی, پھر SCO میں قرارداد پیش کی, جس پہ انڈیا نے دونوں جگہ ایبسنٹ رہا, پاکستان نے سپورٹ کیا, اسرائیل کی مذمت بھی کی, امریکہ کی بھی کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ایران کی پارلیمنٹ ہے, اس میں پاکستان کا نام آنے پہ تقریر کے دوران وہاں کے صدر کی پزشکیان کی تقریر کے دوران جب پاکستان کا نام ہے تو تشکر کے نعرے لگے. اس کے بعد جمعے کو, یہ جو پرسوں جمعہ تھا, فرائیڈے, ترسوں, اس کو وہاں پہ ایران میں ایک لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے, اس میں پاکستان کے جھنڈے انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے, ایران کے لوگوں نے. تو یہ جو تعلقات میں اتنی بہتری آئی ہے نا, یہ بغیر کسی وجہ کی نہیں ہوتی کہ پاکستان نے کچھ بھی نہ کیا ہو اور ایران کے لوگ اتنے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہوں. تو یہ بہت اچھی اور خوشائند بات ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی اس وقت بہت اچھی ہے. امریکہ سے تعلقات آپ کے ٹھیک ہیں,
چین کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں. چین نے ابھی کل آپ کو $3.5 ارب کا مزید قرضہ رول اوور کر دیا کہ آپ اس کو ابھی نہ دیں ہمیں واپس, آپ اس کے لیے ایک سال اور آپ آگے بڑھا دیں. ٹھیک ہے, یہ اس کے باوجود ہے کہ آپ کے امریکہ سے بہت اچھے تعلقات. ایران کا میں نے آپ کو بتا دیا. پاکستان ایران کی کوئی اور ملاقات بھی اسکیڈولڈ ہے؟ جی بالکل, ابھی جو فرائیڈے آ رہا ہے پاکستان کے وزیر اعظم اور ایران کے صدر کی ملاقات ہوگی آذربائیجان میں. وہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے ایس سی او کی, اور ای سی او کی ہو رہی ہے, ایس سی او کی تو ہوگی ابھی تھوڑی تو. اور وہاں پہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہے, ان کی عراقچی صاحب جو وزیر خارجہ ایران کے, ان سے بھی ملاقات. تو یہ دونوں ملاقاتیں طے ہیں, اور اس میں پاکستان اور ایران نے آگے کیسے جانا ہے, اور جو آپس کے ہمارے تعلقات ہیں, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, تجارت, ڈیفنس, اور جو دہشت گردی پاکستان کے بلوچستان میں ہو رہی ہے, تو اس پہ پاکستان نے دیکھیں, میں نے بتایا نا سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے رول بہت اچھا پلے کیا ہے, اور سعودی عرب کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بائی دا وے بہت اچھے ہیں. تو ایران اور سعودی عرب, چین اور امریکہ, ان سب کے ساتھ تعلقات ایک ہی وقت میں اچھا رکھنا, اٹس ایکسلنٹ ڈپلومیسی آئی مسٹ سے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ پاکستان کے تجارتی تعلقات بہتر ہوتے ہیں, اور بلوچستان میں پاکستان دہشت گردی کو کچل لیتا ہے, اور ایران کے اندر اس کی سب سے جو اچھا جو موقع اس لیے بھی ہے کہ پوری کوشش تھی اسرائیل کی خاص طور پہ اور امریکہ کی اس کے بعد کہ ایران میں رجیم چینج کیا جائے. رجیم چینج, ایک تو رجیم کہنا ہی غلط ہے, پورا دیکھیں ویسٹرن میڈیا ایران رجیم کہتا ہے اور نیتن یاہو کی حکومت کہتا ہے. رجیم اور حکومت میں فرق ہے, یہ ہم پہلے بھی شاید بات کر چکے ہیں. رجیم کہتے ہیں ایسی حکومت جو قانونی نہ ہو, اور حکومت جو ہے وہ قانونی حکومت, منتخب حکومت. حالانکہ الٹ ہے, ایران کی حکومت منتخب ہے, صدر منتخب ہے, اور اسرائیل کا جو نیتن یاہو ہے وہ اقتدار پہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے. اس کی مدت ختم ہو چکی ہے, انتخابات نہیں کروا رہا. لیکن ویسٹرن میڈیا اتنا, دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں میڈیا ذات بذات کہیں نہیں ہوتا, باتیں ہیں ساری. بی بی سی نے یہ کہہ دیا تو سی این این نے یہ کہہ دیا, بکواس ہے, سب بکے ہوئے ہیں, سب زائنسٹ کے غلام ہیں اور الائنڈ ہیں بالکل. تو اس کو نیتن یاہو کو کہیں نا رجیم, نہیں کہیں گے ایران کی رجیم. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا رجیم چینج کے, انہوں نے کہا کہ ہم رجیم چینج, ہم حکومت بدل دیں گے. حکومت بدلی جاتی نا اگر, اور وہ رضا پہلوی جو ایران, شاہ ایران جو مر گیا, اس کا بیٹا, کون سے امپیریلسٹ, خواجہ آصف صاحب نے کچھ کہا بھی ہے نا انہیں, امپیریلسٹک ہور, اس طرح کا کچھ پیچھے بھی 2 الفاظ تھے. ہاں تو مائی مائنڈ, بٹ یا تو وہ خواجہ صاحب وہ ہاں وہ ووکیبلری کافی انہانس ہوئی ہے, ان کی فلاوری ووکیبلری ہے, اور تینوں لینگویجز میں, انگلش, اردو, پنجابی میں. تو وہ جو ہے وہ بات بالکل ٹھیک تھی. تو وہ تو تیار بیٹھے تھے کہ جی میں پتہ نہیں حکومت, لیکن ہوا کیا, اب ہوا کیا, الٹ اثر ہوا اس جنگ کا. جو لوگ خلاف بھی تھے نا ایران کی حکومت کے اندر سے, وہ بھی ساتھ جڑ کے کھڑے ہو گئے. جس طرح انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو پاکستانی قوم جڑ گئی, سوائے چند ایک لوگوں کے جو باہر بیٹھے ہیں. اسی طرح ایران کے بھی وہی چند ایک لوگ جو زائنسٹ کے ایجنڈا پہ چل رہے ہیں, پاکستان کے ہندوتوا کے ایجنڈا پہ چلنے والے لوگ, مودی کے, وہ مخالفت کر رہے تھے پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی. اسی طرح ایران کے جو زائنسٹ نظریے پہ چلنے والے باہر بیٹھے لوگ ہیں کچھ, وہ انہوں نے مخالفت کی, ورنہ سب نے کہا ایران کی حکومت کو. جو لبرل اور نان ریلیجس لوگ ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے ریلیجس حکومت کے ساتھ. تو یہ کامیابی, اس پہ رجیم چینج جو بچی ہے نا, حکومت کا بدلنا, جو اس پہ پاکستان کا کوئی رول ضرور ہے. اس لیے میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اتنا تشکر ہے ایران میں, اور اس پہ پاکستان کا اپنا فائدہ بھی ہے, مفاد بھی ہے, کہ اگر اس وقت حکومت چینج ہو جاتی ایران میں, اور موساد کی سپورٹ سے اسرائیل میں ہے نا, وہ اسرائیل میں اور مصر میں رہتا ہے نا, وہ جو رضا شاہ جو ہے, تو وہ تو سمجھے آپ اسرائیل پاکستان کے ہمسائے میں آگے بیٹھ جاتا, اور اسرائیل کا اور انڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور وہ بلوچستان میں پھر کیا کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ, یاد ہے آپ کو, میں نے آپ کو تقریباً 8 مہینے پہلے اسی پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کی جانے کی ایک کوشش کی جائے گی سیریس, اور پاکستان اس پہ لڑے گا اور جواب دے گا.
ہوا نا سب کچھ, بالکل. ابھی بھی یہ کوشچن ختم نہیں ہوئی, اس پہ بات کریں گے کب. All right, that's it for today. We conclude. Thank you for listening. Take care. Dafis.